ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. کیا؟ یہ سارا واقعہ اور قصہ. نوحیہ الیک، اسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے. اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے، یعنی قرہ اندازی کر رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرہ اندازی جائز ہے اس موقع پر جب ایک ہی چیز کے بہت سے امیدوار ہو جائیں تو فیصلہ کرنے کے لیے. ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. کہا جاتا ہے کہ پہلے تو وہ ان کو رکھنے پر راضی نہیں تھے، پھر جب پتہ چلا کہ یہ تو خاص بچی ہے اور اس بچی کی شاید کوئی کرامات بھی ہوں، پھر ہر ایک حریص ہو گیا. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور اب ان میں سے ایک ایک جھگڑ رہا ہے کہ یہ کام مجھے ملے. دیکھیے، جب بھی کوئی دین کا کام ہمارے سامنے آتا ہے نا، کوئی بھی دین کی خدمت کسی کے سپرد کی جاتی ہے، کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں ہی نظر آتی ہوں فارغ یا فالتو، یا میں ہی کروں، کسی اور کو کیوں نہیں کہہ دیتے، ہم ہی صفائی کریں، ہم ہی شیشے صاف کریں، ہم ہی یہ لگائیں، ہم ہی وہ کریں، ہم ہی کیوں. نہیں، یہ اللہ توفیق دیتا ہے جس کو دیتا ہے، اور شوق سے بھی وہی کرتا ہے جو کرتا ہے. کبھی دین کی خدمت کا کوئی کام، ایک کام ہوتا ہے نا گھر کا کام، ذاتی عبادت، نفل پڑھیں آپ، ذکر تسبیح کریں، وہ ذاتی ہے. لیکن اجتماعی کام، آپ کو معلوم ہے وہ عورت جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، حالانکہ اتنے مرد بھی تھے لیکن وہ عورت لگاتی تھی مسجد میں جھاڑو، مسجد صاف کرتی تھی. جب وہ فوت ہو گئی اور اسے آپ کو بتائے بغیر دفنا دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ عورت؟ بتایا گیا فوت ہو گیا، آپ نے فرمایا کہاں ہے اس کی قبر، مجھے لے چلو وہاں. اور صحابہ کو ساتھ لے جا کے دوبارہ جنازہ پڑھا، بخشش کی دعا مانگی اس عورت کے لیے، اس عورت کے لیے جو اس مسجد کی صفائی کرتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی. ہمارے نزدیک جھاڑو لگانا تو کوئی اہم کام نہیں ہے، یہ تو میری شان کے خلاف ہے. نہیں، معلوم نہیں اس معمولی کام میں بھی اللہ آپ کی شان کتنی بڑھا دے. کسی اور عورت کے جنازے اور اتنی اہمیت آپ نے نہیں دی جتنی اس عورت کو دی. ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کرسی پہ بیٹھ کے، کسی سٹیج پہ بیٹھ کے اور پبلک کو ایڈریس کرنا ہی بڑا اچھا کام ہے، اور جھاڑو لگانا جو ہے وہ کوئی معمولی کام ہے. نہیں، صفائی تو نصف ایمان ہے. اگر ظاہری صفائی نہیں ہوگی دلوں کی کہاں سے ہوگی؟ ماحول ہی پاک صاف نہیں ہوگا تو باقی کچھ کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو خواہ وہ دیواروں کی صفائی ہو، یا فرنیچر کی صفائی ہو، یا چھت کی صفائی ہو، یا باہر کی صفائی ہو، یا اندر کی صفائی ہو، یہ سارا اگر کوئی خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اجر ہے. اور یہ بھی دین کی خدمت میں شمار ہوتا ہے کام. کھلے دل سے اس کو کرنا چاہیے، اور بھاگ بھاگ کے کرنا چاہیے، جھگڑ کے بھی کرنا پڑے تو کرنا چاہیے. جیسے یہاں اب یہ جھگڑ رہے ہیں، اب کیا تھا؟ وہ صرف کفالت تھی نا، کھلانا پلانا تھا، خیال رکھنا تھا. یہ کھلانے پلانے کا صرف کام تھا. حضرت مریم کو اس وقت کہا جاتا ہے کہ 3 سال کی عمر میں تھی جب وہ ہیکل لائی گئی تھی. اس کا مطلب یہ کہ اگر کبھی زندگی میں کسی بچے کو ہی لک آفٹر کرنا پڑ جائے تو وہ کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہے. تو یہ نیکی انواع و اقسام پر ہوتی ہے. نیکی کسی خاص ایک لگے بندھے طریقے کا نام نہیں، پیچھے پڑ چکے ہیں. کیا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینے کا نام نہیں، صرف کسی ایک خاص پرٹیکولر کام کو ہی نیکی سمجھنا نیکی نہیں. نیکی کی کئی قسمیں، جو اللہ توفیق دے کھلے دل سے آگے بڑھ کے کریں. یعنی اس بات پہ جھگڑا کرنے کے بجائے کہ مجھے ہی کام کیوں کہا جا رہا ہے، اس پہ جھگڑنا چاہیے کہ مجھے دیا جائے کام، میں کرنے کو تیار ہوں. چاہے وہ پرچے چیک کرنے کا کام ہو، یا لسٹیں بنانے کا، یا والنٹیئر کرنے کا، چاہے وہ آپ کریں یا آپ کے بچے کریں یا کوئی بھی کرے. صرف خود کو نہیں، بچوں کو بھی اس کام میں شریک کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی طریقہ آئے کہ کس طرح اللہ کے دین کی خدمت بے غرض ہو کے کی جا سکے.